سبحان اللہ کلمہ تنزیہ، اس میں نفی کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور اللہ کی جناب میں جو سب سے بڑا جرم انسان منسوب کرتے ہیں وہ اللہ کا شریک مقرر کرنا۔ جب سے شرک شروع ہوا قوم نوح سے، آج تک شرک بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین مکہ کلمہ گو نہیں تھے، ان کے چند معبود تھے۔ آج کے دور میں کلمہ گو ہیں اور لاکھوں معبود بنا رہے ہیں۔ شریک مقرر کرنے کا معنی کمزوری کو ثابت کرنا، عاجزی کو ثابت کرنا۔ دنیا میں آپ کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار کا تقاضا یہ ہے کہ 10 کروڑ روپیہ ہو، میرے پاس 5، چلو تم ساتھ شامل ہو جاؤ، 5 تم لگاؤ، 5 میں لگاتا ہوں، تو کمزوری ہے نا میرے اندر، سرمایہ کی کمی۔ یا بعض اوقات سرمایہ پورا ہوتا ہے، افرادی قوت کم ہوتی، یہ کاروبار بڑا وسیع ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا، میں یہاں بیٹھوں آپ وہاں بیٹھیں تاکہ دونوں مل کر اس کو سنبھالیں، تو کمزوری ہے نا، عاجزی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ میں کون سی عاجزی، کون سا ضعف ہے؟ اس کے شرکاء مقرر کرتے ہو، اور بھیانک معاملہ یہ کہ پتھر اس کے شریک، درخت اس کے شریک، ان کو رب تعالیٰ کا برابر کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر شریک سے پاک۔ اس معنی کو سمجھو، یا اللہ قوم نوح کے دور میں جو شرک ہوا، میرا عقیدہ یہ کہ تو اس سے پاک ہے، اور ہر نبی آیا، ہر نبی کے دور میں شرک ہوا، میرا عقیدہ یہ کہ تو اس سے پاک ہے۔ حتیٰ کہ آخری نبی آ گئے، ان کے دور میں بھی شرک تھا، میرا عقیدہ یہ کہ تو اس سے پاک ہے۔ حتیٰ کہ آج تک شرک کی بہت سی صورتیں، شکلیں زمانے میں مروج ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ تو اس سے پاک ہے۔ حتیٰ کہ قیامت تک بہت سی شرک کی صورتیں آئیں گی، میرا عقیدہ ہے کہ تو اس سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔